لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المہاد۔ فرمایا کہ اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں یوں گھومنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تھوڑا برتنا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا بچھونا۔ یہ اصل میں معاملہ کچھ یوں ہوا تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار اور مشرکین یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، لیکن یہ عیش اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ان کے پاس دنیا کی نعمتیں وافر ہیں، اور ہم حق پر ہیں، پھر بھی ہم تنگی اور مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ اپنا فرمان نازل فرمایا اور انہیں بتایا کہ دنیا کی یہ جو عیش اور آرام کی زندگی ہے یہ عارضی ہے۔ تم کافروں کو یوں عیاشی میں دیکھ کر، آرام میں دیکھ کر دل چھوٹا نہ کرو، یہ ان کا عارضی ٹھکانہ ہے، لیکن ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ 10 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ کو ایئر کنڈیشن بنگلہ دے دیا جائے گا، اور کسی کو کہا جائے کہ آپ 10 منٹ سائے میں بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، تو مسلمان کا حال پہلے شخص کی طرح ہے کہ جس کو کہا جائے کہ 10 منٹ کے لیے تم دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، پھر ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ایئر کنڈیشن بنگلہ ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی سمجھ لیں 10 منٹ ہی ہے، یہ 10 منٹ کی دھوپ ہی ہے، یہ گزر جائے گی۔ اگر اس کو ہم اللہ کی اطاعت، اللہ کی حدود میں رہ کر اس کو برداشت کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے جنت کے ایئر کنڈیشن محلات ہیں۔ اور کفار کو یوں سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی زندگی 10 منٹ ان کو سائے میں بٹھایا گیا ہے، پھر کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا، مشرک ہوئے، اللہ کے دشمن بن کے رہے، دین اسلام کے دشمن بن کے رہے، تو یہاں تو وہ 10 منٹ سائے میں بیٹھے ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، پھر ان کا بچھونا بہت برا ہے۔ لہٰذا ہمیں کافروں کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، یا خود کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اخروی انعامات پر نظر رکھنی چاہیے، ہمیں آخرت کے انجام پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، اور ساری دنیا کی دولت کسی کو مل جائے لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو تو وہ کنگال ہے، لیکن کسی کے پاس کچھ نہ ہو، ایک کھوٹا پیسہ بھی نہ ہو، لیکن وہ ایمان والا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند انسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے مشرکوں، بے دینوں اور کفار کے جو زندگی گزارنے کے انداز ہیں اور ان کا جو عیش و آرام ہے اسے دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ رب فرماتا ہے کہ ان کا اس طرح گھومنا پھرنا اور عیش و آرام کی زندگی گزارنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔